اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ایمان کے تعلق سے بتائی. پہلا کہا تقوی، دوسرا کہا غیب. یہ دونوں چیزیں ایمان کی بنیاد ہے. اب ان دونوں کے بعد جب اسٹارٹ ہوتا ہے عبادت کا مطالبہ، یعنی آپ میری بات سن کے، قرآن کریم کو سن کے، اللہ کی باتوں کو سن کے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اس کا فیصلہ نماز کرتا ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ اس درس کے مجلس سے اٹھیں گے ویسے ہی آپ کو آپ کے مالک کی طرف سے پکار آئے گا، بلاوا آئے گا. اگر آپ حاضری دے رہے ہیں مطلب کہ آپ اپنے مالک کے وفادار ہیں، اگر آپ حاضری نہیں دے رہے ہیں تو مطلب آپ مالک کے غدار ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلا مطالبہ نماز کا کیا. فوراً پتہ چل جاتا ہے، آپ نے کلمہ پڑھا 1 گھنٹے کے بعد اذان ہو گیا یا ترنت اذان ہو گیا، تو وہی اس وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ بات آپ کے دل پہ اتری یا کان میں جا کے ختم ہو گئی. جتنا آپ کہتے کہتے مر جائے نہیں بہت اچھا بیان تھا، دل میں اتر گیا، آنکھ سے آنسو نکل گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ فیصلہ کرتا ہے نماز. اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی بات ہے. نماز میں 5 وقت جانا یہ حاضری ہے. جیسا کہ کوئی بادشاہ، اگر بادشاہ کسی اور اپنے رعیہ کو بلائے، جب آپ کی کلاس میں اٹینڈنس ہوتے ہیں اور ٹیچر آپ کو بلاتے ہیں تو جو بچے نہیں آتے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ایبسنٹ کیا جاتا ہے. اور سال کے آخر میں ایگزام کے وقت اس کو ایک چٹ دیا جاتا ہے کہ تم اتنے دن ایبسنٹ تھے. اب کیا کرو گے؟ اب تو یہاں تو آپ پیسے دے کے بچ جاتے ہو، وہاں پہ کیا کرو گے؟ اور دوسری بات بھی یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا اللہ رب العزت کے قریب ایسا ہے کہ کوئی اللہ کو تکبر دکھا رہا ہے. مثال کیسی ہے؟ اگر آپ نے کسی اپنے بھائی کو بلایا، سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، دیکھ کے جواب نہیں دیا. آپ نے اس کو بلایا، اس نے سن کے جواب نہیں دیا. آپ نے 1 بار بلایا، 2 بار بلایا، 3 بار بلایا، اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے سلا فالتو آدمی ہے، گھمنڈ کرتا ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، میرا کوئی احترام نہیں ہے. کیا سمجھا ہے آپ کو؟ یہی کہتے ہیں نا، ہمیرا سلام کا جواب نہیں دے رہا. آپ کیجئے، کسی کو کیجئے. اگر کوئی بڑا یہاں کا نیتا ویتا آ جائے اور وہ نیتا آپ کو سلام کرے، آپ جواب نہ دے تو وہ کیا بولے گا؟ یہی بولے گا نا. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ایک دن میں اپنے رب کو کتنی بار ذلیل کرتے ہیں. ہر کونے سے آپ کے رب کے طرف سے آپ کے لیے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آپ سب ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ اپنی طرف سے اپنے رب کو کتنی بار ذلیل کرتے ہیں. ایک دن میں 5 بار. آپ کا رب آپ کو بلاتا ہے، آپ ان کو ذلیل کرتے ہیں، دھتکارتے ہیں. پہلے تو احترام باقی تھا کہ نماز اذان کے وقت لوگ لڑکیاں دوپٹہ ڈال دیتی تھی، لڑکے میوزک وغیرہ بند کر دیتے تھے. اب تو پلے کرتے ہیں، گانا بھی سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جب نماز ہی نہیں پڑھ لے تو تھوڑا سا گناہ سے بچ کے کیا فائدہ. میں جو بول رہا ہوں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ بتائیں. اللہ نے کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. نماز واحد ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ایک شخص نے مجھے کہا کہ فلاں عالم بہت اچھا ہے، صرف نماز نہیں پڑھتا باقی سارا اچھا کام کرتا ہے. میں نے کہا کہ قرآن کی بنیاد پہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کے حساب سے بے حیائی اور برائی سے روکتے ہیں. اگر آپ بول رہے ہیں کہ آپ بنا نماز پڑھے بے حیائی برائی سے رک جاتے ہیں، مطلب قرآن غلط ہے. تو دو میں سے ایک چیز غلط ہو سکتا ہے، یا تو قرآن غلط یا آپ غلط. اور میرا ماننا ہے کہ آپ غلط ہیں. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بے حیائی اور برائی سے رکا ہوا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، تو میرے بھائی قرآن اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہو یا پھر قرآن کو جھوٹا سمجھ رہے ہو. اور میرا یہ ایمان ہے اور ہر مسلمان کلمہ کا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا انسان غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آپ کا رب کا پیغام ہے. یہ نماز اسی وقت ڈیسائیڈ کر دیتا ہے جب کہتا ہے یقیمون الصلاۃ. تو یہی واحد چیز ہے. اور ایمان لانے کے بعد جو پہلا اور آخری بڑا مطالبہ ہے عبادت کا، وہ نماز ہے. کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انھا لکبیرۃ، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اسی صورت کے آخر میں ایک عبادت ہوتا ہے، چلو مہینہ میں 30 دن روزہ رکھنا رکھ لیا، پیسے جمع ہو گئے جائے حج کر لیا، اور اس کے بعد صدقہ ویسا ہے صدقہ و خیرات کر دیا. یہ سارا چیز تو تھوڑا تھوڑا دن آتا ہے، مہینہ میں 30 دن آتا ہے، تھوڑا بہت کر لیا، ٹھیک ہے چلیے. لیکن نماز جو ہے وہ ڈیلی 5 وقت پڑھنا ہے، اور کوئی دن چھٹی بول کے نہیں ہے،
اور کیسا بھی کنڈیشن ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا انہا لکبیرۃ، یہ تو بہت مشکل عبادت ہے بھائی، الا علی الخاشعین، سوائے ڈرنے والوں کے لیے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور قرآن کو دل سے مانتے ہیں تو ان کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے، وہ شوق سے کرتے ہیں. اگر نماز چھوٹ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے وہ پڑھ کے پریشان ہیں.